اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 152۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور مت قریب جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا مگر، باللتی، اس طریقے سے، ہیا جو، احسن، بہت اچھا، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا، ناپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، ہم نہیں تکلیف دیتے، نفساً، کسی انسان کو، الا مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے برابر، وَإِذَا، اور جب کبھی، تم بات کہو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ، اور اگرچہ، کانا، ہو، ذا قربا، رشتہ دار کا، بریکٹ میں آ جائے گا معاملہ، وَبِعَہْدِ اللَّہِ، اور کیا ہوا وعدہ اللہ کے ساتھ، اوفو، پورا کرو، ذالکم وصاکم، یہ ہیں وہ اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، بہی، جن کا، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت قبول کرو۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیہ مبارکہ کے اندر 5 احکامات جاری فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا حکم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا حکم، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تیسرا حکم، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، چوتھا حکم، کسی بھی فحاشی کے کام کے قریب مت جاؤ، پانچواں حکم، کسی بھی انسان کا قتل مت کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر حکم نمبر 6، حکم نمبر 7، حکم نمبر 8 اور حکم نمبر 9 آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 4 احکامات اس آیہ مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں، اور 10واں جو حکم ہوگا وہ آیت نمبر 153 کے اندر آئے گا۔ ابھی یہ جو 4 احکام ہیں ان کی تفصیل ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، چھٹا حکم یہ دیا، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے یہاں پر جو چھٹا حکم دیا ہے وہ یتیم کے مال کے ساتھ کسی بھی طرح کی خیانت ہے، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ یتیم کے مال کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی خیانت مت کرو۔ جب یہ لفظ فرمایا تو فرمایا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، مگر اس طریقے سے جو طریقہ بہت اچھا ہو۔ اب یہ طریقہ اچھا کیا ہو سکتا ہے یتیم کے مال کے قریب جانے کے؟ یہاں ایک بات پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یتیم معاشرے کا انتہائی کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ جو بالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے اسے یتیم نہیں کہتے۔ یتیم کا لغوی معنی ہوتا ہے اکیلا۔ یتیم بچہ ہے، وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ بچہ اپنے چچا کی سربراہی میں آ جائے، چچا کی سرپرستی میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنے دادا کی سرپرستی میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماموں کی سرپرستی میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنے تایا کی سرپرستی میں آ جائے۔ تو جس کی بھی سرپرستی میں آئے گا، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا، یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیا کہ یہ جو یتیم لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی زیادتی ہوگی، ان کے مال کے اندر خرد برد ہوگی، ان کے مال کو غبن کیا جائے گا، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جائے گا، تو یہ پھر معاشرے کو لے ڈوبے گی۔ یہ بات، وہ معاشرہ انتہائی خرابیوں کا شکار ہو جائے گا،
انتہائی ذلتوں کا شکار ہو جائے گا، اس معاشرے سے امن اٹھ جائے گا، برکت اٹھ جائے گی، اس معاشرے کے اندر افلاس آ کے رہے گا جس معاشرے کے اندر یتیم کے مال کی کوئی حفاظت نہ ہو رہی ہو، چونکہ اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ والد فوت ہو جانے سے جو یتیم کا مال ہوگا وہ لاوارث ہو جائے گا۔ اب اس کا جو وارث بنے گا اس یتیم کے مال کا، چچا بنے گا یا دادا بنے گا یا تایا بنے گا یا ماموں بنے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ یتیم کا باپ سر پہ نہیں ہے، جو اس کا اصل مالک تھا، اس مال کا جو اصل مالک تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ اصل مالک کے فوت ہو جانے سے جو اس کے بعد میں وہ مال جن کی ملکیت میں آئے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال کو مال مفت سمجھ کر، مال مفت دل بے رحم، وہ اس مال کو ضائع کر دیں، وہ اس مال کو ہڑپ کر جائیں، وہ اس مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، اور وہ یتیم بچہ اپنے ہی والد کے مال سے محروم ہو جائے۔ اگر وہ یتیم بچہ اپنے والد کے مال سے محروم ہوگا تو یہی بچہ بڑا ہو کر معاشرے سے پھر انتقام لے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب اس کو خود اپنی بچپنے کی زندگی کے اندر دھکے پڑیں گے اور اس کو انتہائی برا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا، یہی برا سلوک اس کے بڑا ہونے پر اس کے وجود کے اندر آ جائے گا۔ وہ بھی لوگوں کے ساتھ پھر مس بیہیو کرے گا، چونکہ اس نے سیکھے ہی دھکے ہیں، اس نے سیکھا ہی برا سلوک ہے، اسے اچھا سلوک سکھایا ہی نہیں گیا، تو وہ پھر معاشرے سے انتقام لے گا۔ وہ چور بنے گا، وہ ڈاکو بنے گا، وہ رہزن بنے گا، وہ لٹیرا بن جائے گا، وہ معاشرے کا ایک انتہائی ظالم اور سفاک شخص بن جائے گا۔ تو لہذا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ اگر آج تم اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھو گے، دست شفقت رکھو گے، اس کی اچھی تربیت کرو گے اور اس کے مال کی نگہداشت کرو گے، اس کے مال کے امین بنو گے، تو یہ بچہ معاشرے کا ایک پرامن شہری بن پائے گا، یہ سنور جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہ ضائع اور ناکارہ ہونے سے بچ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ الا باللتی ہی احسن کا مطلب کیا ہے۔ الا باللتی ہی احسن سے مراد یہ بنے گا کہ یتیم کا مال اگر تم کہیں لگانا چاہتے ہو تو وہ کسی جائز کاروبار کے اندر تم لگا سکتے ہو۔ اس مال کو کسی جائز کاروبار کے اندر لگاؤ اور اس طریقے سے لگاؤ کہ اس بچے کا مال بڑھے، اس کا مال زیادہ ہو جائے، اور وہ زیادہ مال بھی اسی یتیم بچے کا ہوگا، وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ اگر تم اسے کسی جائز کاروبار کے اندر لگا دیتے ہو تو وہ یتیم کا مال ہی رہے گا، وہ مال بھی اسی کا رہے گا، اس پہ آنے والا منافع وہ بھی اسی کا رہے گا۔ یہ صورت ہے یتیم کے مال کے قریب جانے کی، یہ صورت ہے یتیم کے مال کو استعمال کرنے کی، کہ اگر تم نے یتیم کا مال استعمال میں لانا ہے تو اس طریقے سے استعمال میں لانا ہے کہ وہ مال اسی کا مال رہے اور اسی کا مال بڑھے، اگر اس میں کوئی اضافہ ہو تو وہ یتیم کا ہی رہے گا۔ اور یہاں بلوغت کی عمر کو پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالغ ہوتا جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، کیونکہ جب وہ بالغ ہوگا تو وہ 12 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، 8-9 سال کا ہوگا۔ 8-9 سال یا 10-12 سال کا جو بچہ ہے وہ پوری طرح سوجھ بوجھ کے لائق تو نہیں ہوتا، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کے مال کو وہ خود ضائع کر بیٹھے، تو اس وقت تک اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ پوری طرح سے جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اور اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 25 سال کی عمر ہے، کہ جب تک اس کی عمر 25 سال نہ ہو جائے، یہ جو لفظ آیا اشدہ سے مراد اس کی 25 سالہ عمر ہوگی، چونکہ 25 سالہ عمر کے اندر وہ پوری طرح بھرپور جوان ہو جائے گا، سوجھ بوجھ کے لائق ہو جائے گا، اچھے برے کی تمیز کر پائے گا، اسے منافع کا اور نقصان کا علم ہوگا۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر 7واں حکم ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ یہ جو ناپ اور تول کو پورا کرنا ہے یہ بھی بہت وسیع معنی ہے، اس سے مراد صرف ناپ اور تول نہیں ہے، ہر شخص جو ذمہ داری ادا کر رہا ہے اسے اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت آئی جس کا نام سورہ مطففین ہے، ویل للمطففین،
नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। इस पर बहुत सख्त वईद सुनाई गई जो शख्स नाप और तोल में कमी करता है। एक पूरी कौम हुई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो ये बुरा अमल करती थी। वो क्या करते थे कि जब वो माल लेते थे तो नाप तोल कर पूरा माल लेते थे, मगर जब माल देते थे तो उस माल के अंदर वो कमी करते थे। आज भी फी ज़माना ये बुराइयां हो रही हैं। अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियां आज भी हो रही हैं, क्योंकि नाप और तोल में कमी ये कहाँ नहीं होती। आप कोई पेट्रोल पंप ले लें, कोई दुकान ले लें, कपड़ा ले लें, आप सब्ज़ी ले लें, फल फ्रूट ले लें, जितनी भी चीज़ें हैं बेचने की, जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर डंडी मारी जाती है, उसके अंदर धोखा और फ्रॉड किया जाता है। दिखाया कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है। इसी तरह हमारे जितने भी अफसरान बाला हैं या सरकारी या प्राइवेट महकमों के अंदर काम करने वाले लोग, वो अपनी पूरी ड्यूटी के पैसे लेते हैं मगर ड्यूटी पूरी करते नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी पूरी ड्यूटी के पैसे चार्ज करे और अपनी ड्यूटी को मुकम्मल अदा ना करे, अपनी ड्यूटी को मुकम्मल पूरी तरह से सर अंजाम ना दे, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अल्लाह ताला के हुक्म की वो भी नाफरमानी करेगा और ये भी गुनाह कबीरा होगा और उसकी कमाई भी हराम की कमाई होगी। तो अल्लाह पाक ने बड़ी ही जामइयत के साथ हुक्म नंबर 7 ये अता फरमाया, व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, और इसे भी जुमलाए मनफी की बजाय जुमलाए मुस्बत के साथ रखा कि नाप और तोल में तुम्हारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बजाय इस जुमले को ऐसे रखा, नाप और तोल को पूरा करो इंसाफ के साथ। अब ये जो 7 अहकाम अल्लाह ताला अता फरमा चुका है अभी तक इस आयत मुबारका के अंदर, अल्लाह पाक ने एक दफ़ा ये बात बावर कराई अगले जुमले के अंदर, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हम नहीं तकलीफ़ देते किसी को मगर उसकी ताकत के बराबर। ये जितने भी अल्लाह ताला के अहकाम हैं, इन अहकाम को बजा लाना इंसान के बस में है, इंसान की ताकत में है। अल्लाह ताला इंसान को कोई ऐसा हुक्म देता ही नहीं है जिस हुक्म को वो सर अंजाम दे ना सके, जिस हुक्म को वो बजा ला ना सके। अगर वो हुक्म उसकी ताकत से बाहर हो तो अल्लाह ताला ऐसा कोई हुक्म अपने बंदों को देता ही नहीं है। ये तमाम काम अगर कोई नहीं कर सकता तो उसकी नीयत का बिगाड़ हो सकता है या फिर उसकी कुव्वत इरादी के अंदर कोई कमी हो सकती है। जिसकी नीयत में फतूर ना हो, फसाद ना हो, बिगाड़ ना हो और जिसकी कुव्वत इरादी मुकम्मल हो, वो इंसान इन अहकाम को बजा ला सकता है। अल्लाह ताला इंसान की ताकत से बढ़कर उसे कोई हुक्म देता ही नहीं है। उस पे वो बोझ, अहकाम का वो बोझ उस पे डालता ही नहीं है जिस बोझ को वो उठा ना सके। अब आगे देखिएगा, हुक्म नंबर 8 अल्लाह पाक ने ये दिया, व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा। ये हुक्म नंबर 8 है। और जब कभी बात कहो तो इंसाफ की बात कहो, अगरचे मामला हो रिश्तेदार का ही। ज़ुबान की हिफाजत का हुक्म दिया गया कि तुमने अपनी ज़बान को कैसे चलाना है। तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज़ अदा हो तो वो कैसे अदा हो। फरमाया तुम्हारी ज़ुबान से कोई नाइंसाफ़ी की बात नहीं होनी चाहिए। बतौर ख़ास ये हुक्म होगा जजेस के लिए, काजियों के लिए, और बतौर ख़ास कोई भी शख्स जब किसी अपने इदारे की सरबराही कर रहा होता है, किसी वो हुक्म देने वाली सीट पर बराजमान होता है, जब वो अपनी ज़ुबान से कोई हुक्म जारी करता है, कोई ऑर्डर जारी करता है, कोई फ़ैसला सादर करता है, कोई डिसीजन लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये अमर वाज़े फरमाया कि अगरचे तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, यानी जब तुम अपनी ज़ुबान से कोई बात अदा करो और तुम्हें लग ये रहा हो कि हो सकता है कि इसकी ज़द में मेरा रिश्तेदार आ जाए, तो अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए, अपने करीबी रिश्तेदार की साइड को सेफ करने के लिए भी तुम कोई अपनी ज़ुबान से नाइंसाफ़ी की बात ना करो। बात इंसाफ की करो। तकलीफ़ तुम्हारे रिश्तेदार को होती है, हो जाए, उसे कोई नुकसान पहुंचता है, पहुंच जाए। अगरचे रिश्तेदारों के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, रिश्तेदारों को तकलीफ़ देने से मना किया गया, मगर इंसाफ की बात कहते हुए अगर रिश्तेदार को कोई नुकसान होता है तो हो जाए। इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना।
ज़बान से बात وہ ادا کرنی ہے جو عدل کی بات ہو، جو مبنی بر انصاف ہو، مبنی بر عدل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو جائے جو جملہ ظلم پر مبنی ہو، جو جملہ نا انصافی پر مبنی ہو، جو جملہ عدل کے خلاف ہو، وہ جملہ تمہاری زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے گا حکم نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ جاری فرمایا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو عالم ارواح کے اندر تمام روحوں نے اپنے رب سے کیا۔ اللہ پاک نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بیک زبان کہا بلا، قالو، سب روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر وعدہ الست انسان کو یاد کرایا گیا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ کے ساتھ کیے جانے والا وعدہ وہ یاد کرایا گیا۔ اللہ کے ساتھ جو تم وعدہ عالم ارواح کے اندر اے لوگوں کر کے آئے ہو، اس وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کے ہر حکم کو مانو، اس کے ہر حکم کو من و عن تسلیم کرو، اس کی کامل اطاعت کرو۔ اللہ کے حکم کے معاملے میں ادنا سے درجے کی بھی اگر کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس نافرمانی سے بچو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، تکمیل کرو، اس کو مکمل طریقے سے سر انجام دو۔ تو نمبر 1 اس سے مراد ہو گیا عہد الست، وعدہ الست۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جب ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیتا ہے۔ جو کلمہ طیبہ کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی وفا کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ اوورآل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اوامر و نواہی کی پابندی کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ کے ہر امر کو مانو، اللہ کی ہر نہیں کو مانو۔ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکو۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا جو آیت نمبر 151 کے آخر میں آیا تھا۔ دیکھیے گا آیت نمبر 152 کے اندر بھی اللہ پاک وہی جملہ دہراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ 4 احکام جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جاری فرمائے، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ناپ تول پورا کرو، اور بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ جو 4 احکام دیے فرمایا، یہ ہیں وہ اللہ کے احکام جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کفار و مشرکین جن احکامات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اللہ پاک یہ واضح فرما رہا ہے کہ وہ احکامات اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں ہی نہیں، وہ کافروں کے اپنے بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے تمام آسمانی کتابوں کے اندر بشمول قرآن مجید کے، وہ یہ احکامات ہیں، ان کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 152 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔